کہا جاتا ہے کہ شاعری دل کی زبان ہوتی ہے اور جب دل بار بار ٹوٹتا ہے تو اشعار جنم لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس شاعر کی کہانی سنی ہے جو صرف اشعار نہیں کہتا تھا بلکہ خود ایک زندہ نظم تھا؟ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اس دل شکستہ خاموش چیخوں سے بھرے عاشق کی دنیا میں۔ یہ داستان ہے اس شخص کی جو اپنی شاعری سے زمانے کی روح کو چھو گیا، جو لفظوں کو آنسوؤں میں ڈبو کر لکھتا تھا، جو ہنستے ہوئے چہرے میں چھپی تڑپ کو پہچان لیتا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر کی، اردو شاعری کا وہ آفتاب جس نے غم کو زبان دی، درد کو لباس پہنا کر دلی کے کوچوں میں گھمایا۔ سال تھا 1723 عیسوی، جگہ تھی آگرہ۔ ایک چھوٹے سے صوفی منش خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا میر محمد تقی۔ جی ہاں، یہی تھا وہ نازک دل بچہ جو آگے چل کر میر تقی میر کے نام سے جانے لگا۔ میر کا خاندان اصل میں ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا۔ والد میر علی متقی ایک درویش منش انسان تھے۔ ان کی شخصیت میں زہد، عبادت اور فقر جھلکتا تھا۔ چھوٹے میر نے اپنے والد سے صوفیانہ نظریات اور خدا طلبی کی خوشبو پائی، لیکن قسمت کچھ اور لکھ چکی تھی۔ جب میر صرف 11 سال کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں فاقے، دل میں غم اور آنکھوں میں سوالات۔ یہی تھا ان کا پہلا بڑا دکھ جس نے میر کے کلام کو ہمیشہ کے لیے نمناک کر دیا۔ تعلیم کے لیے میر دہلی پہنچے۔ یہاں استاد سعادت یار خاں سے فارسی و عربی کی تعلیم حاصل کی۔ شاعری کا شوق انہیں بچپن سے تھا۔ پہلی غزل لکھی تو خود حیران رہ گئے۔ کہا، کیا بتاؤں کہ غم دل کا فسانہ کیا ہے، میں خود اپنی غزلوں سے پریشان ہوا ہوں۔ دہلی میں میر کو ایک خاتون سے سچی محبت ہو گئی۔ نام تاریخ میں محفوظ نہیں، لیکن وہ میر کی زندگی کا ایک چراغ بنی۔ ان سے شادی کی، مگر محبت اور شاعری کا یہ سنگم بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ ان کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جو کم عمری میں دنیا سے چلا گیا۔ اولاد کا یہ دکھ ان کی آخری امید بھی لے گیا۔ میر کو ہمیشہ مالی پریشانیاں رہیں۔ کبھی درباروں میں حاضری دی، کبھی بے نیازی سے کنارہ کش ہو گئے۔ مغل دربار میں ان کی قدر نہ ہوئی کیونکہ وہ چاپلوسی سے کوسوں دور تھے۔ ان کے لیے عزت لفظوں کی تھی، سچائی خیالوں میں تھی۔ میر کا مزاج سنجیدہ، گہرا اور حساس تھا۔ وہ طنز کرتے تو آئینہ دکھا دیتے، مزاح کرتے تو چھپا ہوا زخم نظر آتا۔ وہ بہت پڑھے لکھے، علم دوست اور مشاہدہ کار تھے، مگر سب سے بڑھ کر وہ درد کو لکھنے والا شاعر تھے۔ ان کا سب سے قریبی دوست اور حریف سودا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے کلام کی عزت کرتے، مگر ساتھ ساتھ مقابلے کی فضا بھی رہتی۔ سودا کا کلام باغ و بہار تھا، میر کا کلام غم و بہار۔ ان کی کئی غزلیں آج بھی زندہ ہیں، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، دل کی بستی عجیب بستی ہے، کوئی آئے تو پھر نہ جائے۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ میر کی مذہبی خیالات صوفیانہ تھے۔ وہ مذہب کو محبت، عاجزی کا راستہ سمجھتے تھے۔ ان کے اشعار میں مذہب کا فرق مٹتا ہے اور انسانیت کا رنگ غالب آتا ہے۔ دہلی کے برباد ہونے کے بعد میر نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ نواب آصف الدولہ نے ان کا استقبال کیا، لیکن یہاں بھی میر خود کو اجنبی محسوس کرتے رہے۔ ایک بار کہا، لکھنؤ بھی کیا شہر ہے، ہنستا ہے پر خالی اندر سے۔ 1810 عیسوی میں میر کا انتقال ہوا،
लखनऊ में खामोशी से दफन कर दिए गए। उनका मज़ार आज भी लोगों को उनके दर्द की याद दिलाता है। आज के नौजवान मीर की शायरी में अपने जज्बात देखते हैं। ब्रेक अप हो या तन्हाई, मीर का हर शेर एक आईना बन जाता है। मीर नौजवानों के दिल की ज़बान बन चुके हैं। दिल्ली और लखनऊ में कई सड़कें, तालीमी अदारे और मुशायरे आज भी मीर के नाम पर होते हैं। उनकी कुल्लियात, दीवान और फारसी नशर आज भी पढ़ी जाती है। मीर तक़ी मीर न सिर्फ उर्दू के सबसे बड़े शायर थे, बल्कि वह एक अहद, एक तर्ज ज़िंदगी, एक आईना थे। जो लोग गम को लफ्ज़ों में ढालना चाहते हैं, वह आज भी मीर से सीखते हैं। आखिर में उनका एक आखिरी शेर जो उनकी पूरी ज़िंदगी को समेटता है। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। अगर आपने कभी दिल के किसी कोने में उदासी महसूस की है, अगर आपने कभी रात के सन्नाटे में खामोशी से बात की है, तो आपने मीर को महसूस किया है। क्योंकि मीर सिर्फ शायर नहीं थे, वह दर्द की ज़बान थे। अगर आपको मीर तक़ी मीर की यह दास्तान पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका पसंदीदा मीर का शेर कौन सा है। हम जल्द हाजिर होंगे एक और अनकही दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा शायर कभी मरता नहीं, वह दिलों में ज़िंदा रहता है। आपकी सोच के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर सोच एक इनकलाब का आगाज़ हो सकती है। आज बस इतना ही। आदाब।